اوکے جناب والا السلام علیکم. ہاں جی بہت سردی لگی ہے. وعلیکم ہیٹر شیٹر لگا رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک. بھائی چہرہ دکھاؤ بھائی, اس طرح بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. پردہ کرتی ہیں عورتوں کی چلے طرح. آپ کہتے ہیں ہاں زندہ باد. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ نام ہے جناب کیا نام ہے؟ امجد علی ہزاروی. امجد صاحب کہاں سے کال کیا؟ راول پنڈی سے جناب. میں نے بھی سوچا تھا, آپ نے بولا ہزارہ تو میں نے کہا یہ پنڈی سے کال کیا ہوگا. خیرت سے انشاءاللہ. شکر اللہ کے خیر خیریت سے. چلیں حکم کریں, کیا حکم ہے بھائی؟ اب بات یہ کرنی تھی جی کہ سر. وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جنگوں میں شریک ہوئے, ہر سے مال و دولت کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ علیہ والسلام رہے. آپ ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کرنا کہ انہوں نے کوئی کسی جنگ میں کوئی حصہ لیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا. جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ کو ڈسنا. یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے. میں تک گیا ہوں بھائی, اتنا بولتے ہیں عربی فارسی اردو انگلش میں. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا. کوئی دکھا دے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا یا عمر نے کوئی جہاد کیا. بھائی یہ ہمیں دکھا دے. بھائی یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو ہمیں اپنے کتاب سے دکھاؤ. چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ, یا کتاب کو چھوڑو اپنے کتابی سے دکھاؤ تاکہ ہم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے خدمت کی. یہ دیکھو میں جہاد دکھاتا ہوں ان کا. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, شاہ الجزء الثالث, شاب دار الفکر. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث نمبر ہے, صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 258. حدیث کڑی ہے جی. حدیث ہے 4395. حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. 4395. 4395 ذہبی نے بھی کہا ہے تلخیص مستدرک میں کہ حدیث صحیح ہے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے, سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی خیبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے گئے تھے خیبر کی طرف. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے سے ہوا تھا بیعت رضوان. بیعت رضوان میں صحابہ نے کیا کیا تھا؟ سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے, جنگ سے نہیں بھاگیں گے. ان الذین یبایعون. گل سنو یار, ایک منٹ پنڈی والے گل سنو. اور انہوں نے ابھی حدیث تو پڑھنے دے نا, حدیث پڑھنے دے آپ کو موقع دیتے ہیں. انہوں نے بیعت رضوان میں وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی, نبی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی, اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی. کام مریں گے بھاگیں گے نہیں. اچھا یہ 2 ہفتے پہلے. 2 ہفتے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر. فلما اتاها بعث عمر. تو جب خیبر پہنچے تو انہوں نے لشکر کا کمانڈ کس کو دیا؟ عمر کو. وبعث معه الناس الى مدینه مقصرهم. اور عمر سے کہا کہ جا کے جنگ کرو یہودیوں سے. فلم فقاتلوهم. یہودیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر. فلم يلبثوا. یہودیوں نے حملہ کیا ہے تو عمر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استقامت ہی نہیں کی. انهزموا عمر واصحابه. انہوں یہودیوں نے بگا دیا بھائی عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو بگا دیا. فجاءوا. نہیں بھائی خیبر کی بات ہے. خیبر بیعت رضوان کے 2 ہفتے کے بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے, کون سی جنگ ہوئی؟ خیبر ہوئی ہے. یہ 2-3 ہفتے کی بات کی بات ہے. اچھا فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. صحابہ واپس پہنچے. سب صحابہ کہہ رہے تھے یجبنونه, کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب بزدل ہیں, یہ بھاگ گئے یہودیوں سے. جب بھاگ کے آ گئے تو اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ خود صحابہ یہ صحابہ بزدل ہیں. اچھا نہیں, ایک میری چھوٹی گزارش ہے گل سن, کہ آپ ادب سے لے لیں, مہربانی ہوگی آپ کی. کیا ادب سے لے لوں؟ یہ آپ کی حدیث ہے, آپ کی کتاب ہے, صحابہ کا کلام ہے. صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے. میں کیا اس میں کیا میں کیسے ترجمہ کروں؟ میں کیا کروں اس کا؟ جھوٹ بولوں, غلط ترجمہ کروں؟ بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا بھائی, جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت حجت ہے. انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا؟ انہوں نے صحابہ کے قول کی تصدیق کو عمر کو ہٹا دیا. امیر المومنین علیہ السلام کو کمانڈ دے دی نا. تو پیغمبر نے تائید کیا نہیں کیا؟ پیغمبر نے مہر نبوت لگا دی کہ عمر نے یہودیوں سے بھاگا, یہ بزدل ہے. اچھا مزید حدیث پڑھو. سن یار جنگ خیبر بھائی گل سونا. 4393 حدیث حدیث صحیح الاسناد 4393 وافق الذهبي في التلخيص. اس میں ابو بکر کی بھاگنے کی کہانی ہے کہ وہ بھی خیبر سے بھاگ گیا. اب مجھے بتاؤ, تم ادھر آئے ہو نا بھائی صاحب, ہزاروی صاحب, آپ ادھر آئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جہاد کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ابھی سوال آپ سے یہ ہے, دیکھیں ان کی بزدلی کی کہانی, جنگوں سے بھاگنے کی کہانی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. اب آپ اپنی کتابوں سے ان کی دکھا دیں, کوئی بہادری کی کہانی دکھا دیں. بسم اللہ.
اب یہ جنگ خیبر والا واقعہ میں بھی مشکات شریف کے اندر حدیث پاک یہ جو آپ نے پڑھی ہے اس میں یہ پہلے یہ جو خیبر ہے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جو لشکر روانہ کیا، کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کامیابی اور بھائی کہانی دکھاؤ نا، فتح کس نے کیا؟ فتح کس نے کیا؟ کون بھاگا ہے، کس نے فتح کیا؟ اور جس نے فرار کیا ہے جس دشمن سے، اور جس نے فتح کیا ہے، یہ کون افضل ہے؟ بھائی اس میں یہاں حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے نا، اس سے ہم مانتے ہیں نا، ہم اس میں حضرت علی کی بڑی شان ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو بھی تو مانا نا کہ جس نے بھاگا ہے، جس نے بھاگا ہے دشمن سے، یہ بھی تو بولو نا کہ اس نے اپنی بیعت توڑی ہے، اور بھائی جس نے بیعت توڑی اس کو مان لو نا۔ اچھا بات یہ ہم ہماری دیکھو جب قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں، دیکھو یہ قرآن کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ان لوگوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ہم دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ہے وَكَانَ عَهْدُ، گل سن یار، سن، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ اس عہد کا سوال کرے گا، حساب لے گا۔ اب مجھے بتاؤ شیعہ تو یہی عقیدہ ہے نا، شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوگ جنگوں سے بھاگیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا کہ کیوں بھاگے، اللہ نے وعدہ دیا۔ یہ جنگ کس کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ عقیدہ صحیح ہے، عمری عقیدہ صحیح ہے؟ ہاں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو بھاگے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ جو جنگ احزاب میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بات نہیں، یہ کلی ہے، جو بھی کسی بھی جنگ سے بھاگ جائے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف اس عبداللہ بن ابی، اگر عبداللہ بن ابی بھاگا بھی نہیں تھا، عبداللہ بن ابی جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہا، بھاگا نہیں تھا۔ بھاگا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی کہاں بھاگا؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ گل سن، پھر اللہ نے کہا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، اے بے ایمانو تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ قَلِيلًا، دنیا میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اب مجھے بتاؤ یار، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، دیکھو جو لوگ سب کے سامنے، کفار اور مسلمین کے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے شرمندہ، صحابہ کو شرمندہ کیا، وعدہ کر کے کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے، وہ جنگ سے بھاگے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم بھیجوں گا، تو آپ اس کا کیوں اختلاف کر رہے ہو، کیوں اس کا احترام کرتے ہو؟ اور سب کے بارے میں جو بھی بھاگتا ہے اس کے بارے میں، اور بھائی قرآن کیا ہے، اس طرح نہیں ہے اقیم الصلاۃ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے عمر کے لیے نہیں ہے، سب پہ واجب ہے نماز پڑھو، سب پہ حرام ہے جنگ سے بھاگنا، عمر کو چھٹی ہے بھائی، وہ جب مرضی جنگ سے بھاگ جائے، جب مرضی وہ جنگ سے بھاگ جائے، کوئی حکم عام ہوتے ہیں، یہ جو کسی آیت کا نزول ہوتا ہے اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہوتی ہے۔ میں تمہارا ایک چیز دکھانا، اللہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ نصر اللہ نے پیغمبر کو نصرت دیا۔ صحیح بخاری دیکھو گل سن، صحیح بخاری کتاب دار حیات تراث العرب، ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے کتاب الوصایا، یہ حدیث نمبر ہے 2767، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی گناہیں ہیں ان سے بچو، یہ سبب ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ 7 گناہیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے بچنا چاہیے، وإلا انسان ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے، موبقات ہمیشہ جہنم۔ یا رسول اللہ وما ہن، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گناہ ہیں؟ فرمائے یہ ہے الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، السحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ سن رہے ہو نہیں ہزاروی؟ وَأَكْلَ الرِّبَا، اور بھائی اور گل سنے یار، حدیث پڑھنے دے، وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانی، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَافِ، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا، یہ حکم خاص ہے۔ عمر ابو بکر کو چھٹی ہے جی، جب مرضی کرے نا وہ بھاگ جائے۔ کیسے اس میں کدھر آتا ہے؟ تو بکر اس میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس میں نہیں لکھا، لیکن میں نے دوسری صحیح حدیث میں دکھایا نا، ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں لکھا، ہر حدیث میں لکھا عمر بھاگ گیا، ضروری ہے بھائی؟ ایک حدیث صحیح حدیث میں آیا تو کافی ہے نا، کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، عقل کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس حدیث میں لکھا ہے قرآن پڑھنا کہ اتنی ثواب ہے، اور ہر حدیث میں ہر بات تو نہیں ہوتی، ہر حدیث میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ تصدیق کرو نا کہ جو جنگ سے بھاگے، اور تم تصدیق کرو نا، نبی کے قول کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم سنی ہو، کس کی سنت ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولو کہ ابو بکر عمر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے کیونکہ جنگ سے بھاگے۔
جنگ سے بھاگے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہمیشہ کے لیے. یہ تو میرا عقیدہ, میں نے تیرے کتاب سے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی جہنم میں. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا آپ کے کتاب سے. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں چھٹی دی ہے؟ اللہ نے ان کو چھٹی دیا کہ بھاگ جائیں, ان کو چھٹی ہے جب مرضی وہ بیعت توڑ کے بھاگ جائیں. کہتے ہیں حکم خاص ہے. چلے آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی, آپ تو کلین بورڈ ہو گئے نا. آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کچھ اچھا مولوی ہے, اچھا چلے بولے مولوی ہے تو بولے بھائی. کتاب کھولو, اپنی کتابوں سے دکھاؤ اس کی کوئی جہاد دکھاؤ عمر ابو بکر کی, کوئی جہاد دکھاؤ بھائی. چلے اچھا کوئی بہادری دکھاؤ. بخاری شریف کے اندر ایک بخاری کی بات کر, میں بخاری سے دکھا دوں اس کی بہادری, عمر کی بہادری میں دکھا دوں, میں دکھا دوں اس کی بہادری. کہتا ہے جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے بھائی. وہ کون سی جنگ ہے بھائی, ہمیں بھی سکھا دو, ہم بھی آپ کے علم سے اتنے کتابیں رکھی ہیں آپ نے ہزاروی صاحب, آپ کے علم سے استفادہ کریں. میں سمجھے یہ عام آدمی ہے لیکن یہ مولوی نکلا. اب مولوی نکلا نا تو یہ اس کو بخاری کھولنے دو, بخاری کھول کے دکھا. یہ عمر کی آج عمر کی جہاد کی حدیث دکھائیں گے, ابو بکر کی. ملے گا نہیں ان کو, ملے گا نہیں بھائی صاحب, نہیں ان کی جہاد ہی نہیں ہے بھائی, جہاد ہی نہیں ہے. آپ نے جی استغفار یہ دکھاؤ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون جنگوں میں رہا, کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ. کون رہا ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بلا کا سپر ہوتا تھا؟ کون تھا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر مشکل کو ہٹاتا تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرتا تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے نا. آپ کے خلیفہ جب باقی آئے تھے خیبر سے, خیبر کو کس نے فتح کیا؟ وہ وہی ہے. ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا امیر المؤمنین علیہ السلام. کون تھا وہ؟ اور کچھ اور بھی صحابہ تھے جو مجاہد تھے, جہاد کرتے تھے, لیکن کسی کا رول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جہاد میں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو تو آپ ابھی دکھاؤ نا, دکھاؤ کہ یہ دو سسر پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں وہ سب جنگوں میں تھے, کسی جنگ میں ان کا جہاد دکھاؤ بھائی. چلے مولوی صاحب, دیکھیں میں نے تو نہیں سنا تھا نا, میں نے جہاد کا سے ان سے خود آتے ہی کہا ہے کہ نو یہ تو جہاد کرتے تھے. جہاد دکھاؤ. بات تو سنیں نا, یہ نہیں جب حضور اپنی کتاب سے نہیں دکھا سکتا, اپنی کتاب سے نہیں دکھا, حالت کیا دکھاؤ بھائی, اپنی کتاب سے جہاد دکھانے کی کوشش کر رہا. بات یہ ہے لا تنصروا اللہ ذکر جو الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین کون بنا؟ وہ غار میں جنگ ہوئے تھے. اب جہاد کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. حضور صاحب کے ساتھ رہے تھے جہاد اب غار میں چلا گیا بھائی. غار میں وہ جنگ ہو رہا تھا, کیا غار میں تھا؟ غار میں کسی نے جنگ کیا بھائی. یہ حالت کیا ہے, جنگ نہیں ملا نا. یہ بھائی صاحب یہ عالم دین ہے, اس نے بھی سوچا, ابھی اس نے بھی اس کا کمپیوٹر سے کام کرنا چاہیے کہ ابو بکر کا جہاد اس کو, کیونکہ اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. بیچارہ آئے غار کی طرف چلا گیا نا. وہ بھائی جہاد کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ اسے جہاد کیا. ابو بکر کا کوئی جہاد دکھا بھائی. میں تمہیں جہاد دکھاتا ہوں, میں جہاد دکھاؤں, میں جو جہاد دکھاؤں, میں بہادری دکھاؤں, شیخین کی دکھاؤں, ہزاروی صاحب دکھاؤں. میں دکھاؤں, میں کھانا تمہوں مزہ آسی تمہوں تکو جی. صحیح بخاری میں کھانا. کتنے بہادر تھے یہ عمر صاحب. دیکھو جناب یہ بخاری آئے ہائے عربی. یہ ایک دفعہ پھر عزیزو دیکھو, مذہب عمر کم نے خاتمہ کر دیا ہر قدم پر. یعنی ان کا مذہب سوائے تلوار کے نوک پہ چلی, کشیوں کو بولنے کا حق نہیں دیا ان لوگوں نے. اب کچھ آزادی آئی انٹرنیٹ کی وجہ سے. دیکھو ایک بھائی ان کا اسلام ثابت کرنے سے عاجز ہے. ملاحظہ فرماؤ, میں دکھانا نا تو اس کی بہادری. باب اسلام عمر ابن الخطاب. اب بھائی تم کہہ رہے تھے نا, ہمیشہ بچپن سے آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا. آپ جو لوگ پاکستان میں اسکول گئے ہیں, جو لوگ پاکستان میں مساجد گئے, خطبے سنا, ہمیشہ ابو بکر عمر جہاد کرتے, بڑے دلیر تھے. اور جہاد کے ان کے کوئی کہانی سناؤ نا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. پھنس گئے نا, آئے غار میں چلے گئے. یہ حدیث نمبر ہے بخاری میں 3864. عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے روایت ہے, ان ابی ہے, وہ خود عمر بن الخطاب سے روایت کر رہا ہے. بینما ہوا فی الدار خائفہ, یہ اس کے مکے میں اسلام آنے کی کہا, وہ مسلمان کیسے ہوا, وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا چھپ گیا تھا. ایک بات یہ مان لو گے, ایک بات چھوٹی سی ایک بات کیا کہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ چلو اسلام لانے کی کہانی مان دیں, آپ یہ تو مان لو کہ کیا تھا. میں بھی مانتا ہوں, ثابت کروں گا کہ نا مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, ثابت کریں گے نہیں ہوا تھا. آپ پڑھنے تو دو نا, حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوتا. اس کے اسلام لانے کی کہانی ہے. اس جاءہ العاص بن وائل السہمی, وہ گھر میں چھپا ہوا تھا کہ عاص بن وائل السہمی آیا. عاص بن وائل السہمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. کتاب تفسیر تبری در منصور میں آیت انا اعطیناک الکوثر, اس میں ان شانئک هو الابتر میں دیکھ کتنے روایات ہیں کہ یہی عاص بن وائل شانع پیغمبر ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے گالی دیتا. یہ وہی ملعون ہے. یہ اس سے ملنے آیا اس کے گھر میں, یہ چھپا ہوا گھر میں. ابو عمرو جو عمرو بن عاص کا والد ہے, علیہ حلۃ
حلت حبرت وقمیص مکفوف بحریر، اس نے حلہ پہنا تھا، بڑے شاندار کپڑے، اور جو ہے اب ریشمی کپڑے جو سرداروں کا کپڑا ہوتا ہے، زینتی کپڑا، بہت بہترین کپڑا پہنا تھا. وهو من بني سهم ومن حلفاؤنا في الجاهليه، بني سهم میں سے ہیں ہمارے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالك، اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا، وہ اتنا گھر میں خائف ہے، ڈرا ہوا، چپ گیا، کیا چکر کیا؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. یہ کہتے ہیں نا عمر قریش کا سردار تھا، بڑا دلیر تھا، یہ تلوار لے کے آیا کہ آج ہم علنا نماز پڑھیں گے. اور بھائی یہ اس کی حالت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، گھر میں چپ گیا ڈر کے مارے. خائفن، یہ سب اس کا الفاظ ہے، گھر میں چھپا ہے، چپ ڈر کی وجہ سے. تو اس نے کہا وہ کافر دشمن پیغمبر اس سے ملنے آیا، تو بھائی کیوں اس طرح چھپا ہوا؟ کہتا ہے تیرے قوم کہتی ہے کہ انہم سیقتلونی ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کریں گے. مکے والے قریش والے مجھے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو قتل کریں گے. اس کا مطلب ابھی مسلمان نہیں ہوا، اسی وجہ سے ڈر گیا. قال لا سبیل الیک، اس نے کہا کہ نہیں میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، تو میری پناہ میں. بعد ان قالها آمنت، اس نے جب یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہوں. تو اب عزیزو دیکھو، جو پیغمبر کے دشمن کے پناہ میں اس نے گارنٹی دی ہے، اس کے پناہ میں آ کے اس سے میٹنگ کرنے کے بعد ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، آپ اس کی شکل کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ اب بھائی ایک شخص اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کل سنا ہے، مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کر، علامہ صاحب مجھے میری باری. ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس کی پناہ میں، اس سے میٹنگ کے بعد وہ جب پناہ دیتا ہے تو آپ اسلام لاتے ہیں، تو ہمیں شک ہے نا، ہمیں شک ہے ایسے اسلام پر، ایسے اسلام پہ ہمیں شک ہے. لیکن بات یہ ہے، بات بہادری کی ہو رہی تھی کہ آپ کہتے ہو بڑا بہادر تھا، اس کی بہادری کی حالت میں ڈر کے مارے چھپا تھا. اور جب تک کافر دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان نشانیہ کول ابتر، جب ان نشانیہ کول ابتر، جب تک اس نے پناہ نہیں دی، اس سے کلمہ بھی نہیں پڑھا. تو آپ مجھے بتاؤ، یہ اس کی بہادری ہے جی، یہ اس کی بہادری ہے. ہاں ہزاروی صاحب ہو، آپ بولڈ ہیں، بلکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ بولڈ نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں. دیکھیں آپ طریقہ کار چینج کریں، حق کی طرف آ جائیں نا، تاکہ آپ سربلند ہوں دنیا و آخرت میں. ابھی آپ یہاں انٹرنیٹ پہ شرمندہ ہیں، آخرت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے. آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی طاعت اور اتباع کر کے آپ نے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے. آج آپ ہمارے سامنے شرمندہ ہیں، کل قیامت میں وہاں پہ شرمندہ ہوں گے جہاں پہ وہاں پہ کسی مقدمہ وہاں بہانہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. ان کی محبت ہمارے سیوں میں ہے، اتحار کی بھی، لیکن ہم اہل بیت اتحار کی محبت میں صبر و شتم نہیں کرتے. تو ابھی جو ہے نا، ابھی حق بولو، ابھی حق مان لو، آپ ختم ہو چکے ہو. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کوئی کسی سوال کے جواب نہیں دے سکتے. میں آپ کے کتب سے استدلال کر رہا ہوں، آپ تو بھائی صاحب علامہ صاحب تسی ختم ہو گئی، بول کیا بول بھائی، بالکل ہاں بالکل. آپ کے تینوں کے 3 وکٹ جو ہے نا زمین بوس ہو چکے ہیں. آپ ختم ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی، خلافت تو دور کی بات ہے، اس کا جہاد کہتے ہیں بڑا بہادر ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اور بھائی میرے سوال کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اب بھائی اب مجھے بتاؤ، اگر آپ ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس کی پناہ میں، اس کی میٹنگ کے بعد وہ آپ کو پناہ دیتا ہے، اس کے بعد اس اسلام میں ہم شک کریں، ہمیں شک کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ تم خود بتاؤ. اسلام کی پہلی باتیں جو ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ جب اس طرح بندہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بھائی اگر وہ واقعی مسلمان بنے نا، نبی کا دشمن مخلص مسلمان کو پناہ نہیں دیتا. نبی کا دشمن مخلص مسلمان کا دشمن ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے، جو مشرکین کا ایجنٹ ہوتا ہے. بیوقوف نہیں تھے آپ سمجھے، وہ بیوقوف تھے. کفار قریش مکہ کے سردار سیاست کے باپ تھے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ان کے مفاد میں تیک عمر مسلمانوں کے بیچ میں چلے جائیں، اللہ اس کو کیوں پناہ دے؟ کہتے ہیں مسلمان نہ بن. ایک منٹ، کیوں پناہ دی اس کو؟ مجھے بتاؤ. وہ بیوقوف تھا، وہ بیوقوف تھا. بات سنیں ذرا، آپ کے پاس رجال الکشی ہے، رجال کشی ہے یہ چلا گیا کہیں اور. عمر ابو بکر کی جہاد ایمان ختم ہے، کہیں اور چلا گیا. موضوع چینج کرو. چلو ہم نے آپ کو اجازت دی، اپنی کتاب سے اس کی بہادری ثابت کرو. چلو رجال الکشی میں کیا لکھا؟ اب دوسرا موضوع کوئی اور اجنبی چیز لے کے آئے گا، کیونکہ پنس چکا ہے، کلین بولڈ ہو چکا ہے. میں نے کہا نا، دنیا میں شرمندگی یہ آسان ہے، آخرت کی شرمندگی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مولوی صاحب وہ کیا کرو گے؟ اس کو کیا کرو گے؟ ہاں اس وقت ندامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ رجال کشی میں کیا لکھا بتاؤ؟ رجال کشی میں کیا لکھا؟ محمد بن المنقدر بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کوفہ کے ممبر پر فرما رہے تھے، اگر تم میرے
پاس کو لائے جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہو تم اتنے کوڑے ماروں گا. پورا حدیث پڑھو, پورا پڑھو, لگنی چاہیے پورا پڑھو نا. نہ جو بدر موجود ہے فتنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان آیا, ابو بکر و عمر بھی حق پر عمل کرنے میں زیادہ اولا نہیں تھے. اور آپ کے شیعہ مفسر شیخ فضل بن آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں, کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک کتاب کھولے جناب. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا, مجھے تو حق تو ہے نا کہ پوچھ لوں کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر قرآن ہے. پوری کتاب پڑھو نا. آپ دیکھو جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری کتاب پڑھو. جلد صفحہ نمبر 802. تو عزیزو یہ شخص کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا کیا نام تھا؟ میرے پاس اصل کتابیں موجود نہیں, لیکن یہ آپ میں کہہ رہا ہوں حوالہ دیکھیں آپ ذرا. اب حوالہ میں آپ کو دکھا, میں توانوں میں کھانا حوالہ تک کو جی. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کسی اپنے جماعت کے کسی مؤلف نے کتاب لکھا ہے. دیکھو کیا انہوں نے کہا کہ شیعہ کتاب تفسیر کتاب رجال کشی میں یہ لکھا ہے, امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدته حد المفتری, یہی ہے فجلدته حد المفتری, جو مجھے تفضیل دے دے, مجھے بہتر سمجھے ابو بکر عمر سے, میں اس کو ایک جھوٹے شخص کے عنوان سے اس کو کوڑے لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا, یہی پڑھی آپ نے ہزاروی صاحب. یار کیا ہو گیا ہزاروی کو, ہزاروی فریز ہو گیا. تو عزیزو ملاحظہ فرماؤ, انہوں نے اپنی کتاب اس کو انہوں نے خود زحمت نہیں کیا کہ شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں. کتاب رجال کشیہ اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکش, اس کتاب میں, یہ کتاب قم میں چھپی ہے. اس کتاب میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 330, ایک باب ہے سفیان الثوری کے عنوان سے. سفیان الثوری ایک جھوٹا راوی ہے شیعوں کے نزدیک. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی کیا اس کو تکذیب. اس میں جو حدیث ہے, حدیث نمبر 3 اس باب میں میمون ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا کہ کچھ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے, وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے مدینہ حدیث جمع کرنے کے لیے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی احادیث ہوں گی, تو ہم ان سے حدیث لینے آئیں گے. وہ آئے تھے, تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا تم, یہ کھٹ گئے میرے خیال میں یہ بھائی, کیا ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں کسی کو نہیں جانتے. تو میں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا تو ادھر کیسے آئے ہیں یہ لوگ, میں تو بھی ان کو نہیں جانتا, آپ نہیں جانتے, یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہیں سے بھی ان کو حدیث مل جائے نا, یہ دور سے آئے ہیں یہ حدیث جمع کرنے کے چکر میں, کہیں سے بھی حدیث مل جائے تو یہ اس کو حدیث کو جمع کرتے ہیں. تو وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ بات کی اور فرمایا کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے. تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا فاسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتى نفيد بك ان شاء الله. امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو نے ابھی تک جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث ہمیں بھی سنا دو تاکہ ہم تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں. تو اس شخص نے اس وقت کچھ احادیث نقل کی. اس نے کہا حدثنی سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد سلام اللہ علیہ وآلہ. سفیان الثوری نے روایت کیا کہ میں نے خود, وہ شخص نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شخص نہیں, اب یہ چلا گیا, میں تمہیں فل اسکرین کرتا ہوں. وہ شخص نہیں جانتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں, کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ کیا بعد میں امام علیہ السلام پوچھیں گے کیا آپ جعفر ابن محمد علیہ السلام کو جانتے, تو کہے گا میں پہچان لوں, نہیں جانتا. تو سفیان الثوری ہمارے شہر میں بڑے عالم ہیں, انہوں نے روایت کی, بہت سارے روایات کی ہیں, ان میں سے ایک روایت یہ حدیث سفیان الثوری نے عن محمد ابن منکدر انه راى علیا. سفیان الثوری نے روایت کیا محمد ابن منکدر سے کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا. انہوں نے کہا لئن اوتیت برجل يفضلني على ابي بکر وعمر لاجلدنه وعمر لاجلدنه حد المفتری. سفیان الثوری نے کہا کہ میں نے محمد ابن منکدر سے سنا کہ محمد ابن منکدر کہتے تھے کہ میں نے خود علی علیہ السلام کو دیکھا کہ علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس لایا جائے کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر سے بہتر جانا ہے تو میں اس کو حد مفتری کے عنوان پر اس کو کوڑے ماروں گا. اچھا, پھر اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زدنا, مزید حدیث ہمیں سنا دو. تو اس نے کہا کہ حدثنی سفیان عن جعفر علیہ السلام. سفیان الثوری نے پھر ہمیں روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انه قال, امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. حب ابو بکر ایمان ہے و بغضهما کفر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام خود ادھر بیٹھے ہیں. اچھا, تو اس نے اس طرح بہت ساری 2-3 صفحوں کی حدیث ہے, اس نے بہت ساری احادیث سفیان الثوری سے اس شخص نے سنا دی, کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کچھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو ان احادیث سنانے کے بعد صفحہ نمبر 333 ہے, یہ دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے کس صفحے پر, یہ حدیث بہت لمبی ہے, صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے, حدیث نمبر 3 ہے, پھر چلا جاتا ہے صفحہ نمبر 333 ہے, اس کے بعد صفحہ نمبر 333 پہ اس کا حدیث کا اختتام ہے. اچھا, یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, جب اس کے احادیث امام علیہ السلام نے بہت ساری احادیث سنے تو امام علیہ السلام نے فرمایا من ای بلاد انت, قال من اہل البصرہ, تم کس ملک سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بصرے سے آیا ہوں. اس شخص نے کہا فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر ابن محمد سلام اللہ علیہ ما تعرفه,
تم یہ حدیث جو نقل کرتے ہو کہ سفیان الثوری کبھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے محمد بن منکدر سے سنا ہے. تم اس جعفر ابن محمد کو سلام اللہ علیہما وآلہما تم اس کو اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے، اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا قال لا فهل سمعت منه شيئا قط. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے منہ سے آپ نے کچھ سنا ہے؟ خود جعفر ابن محمد علیہ السلام کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا لا میں نے کچھ نہیں سنا. فهذه الاحاديث عندك حق. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث تیرے پاس حق ہیں؟ اس نے کہا نعم. اس نے کہا جی حق ہے. قال فمتى سمعتها. امام علیہ السلام نے کہا تم نے یہ حدیث سنی سفیان الثوری سے کب سنی ہے؟ اس نے کہا لا احفظ. اس نے کہا ہمیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب سنی ہے. الا انها احاديث اهل مصر منذ دهر لا يمترون فيها. لیکن یہ احادیث ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں اور ہمارے شہر میں ان احادیث پہ کوئی شک نہیں کرتا. فقال له ابو عبد الله عليه السلام لو رايت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر جس شخص سے سفیان الثوری نقل کرتا ہے یہ حدیث اگر وہ اس سے تم ملو، مثلا اس نے سفیان نے کس سے نقل کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا نا. اگر وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خود تجھ سے ملے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کی، یہ جھوٹ ہے، کہ تم کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا اللہ. اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا، یہ حدیث سچ ہے. ٹھیک ہے نا، جس سے روایت وہ بھی جتلا دے قبول نہیں کرو گے؟ نہیں. قال الامام. اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کیوں قبول نہیں کرو گے؟ قال لانه شهد على قوله رجال لو شهد احدهم على عنق رجل لجاز قوله. اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں احادیث میں یا ایسے حدیث سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سفیان ثوری اگر کسی شخص کے قتل ہونے پر بھی شہادت دے دے تو اس کا گردن ہم کاٹیں گے. تو اگر سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو یہ احادیث جو ہے حتماً سچ ہوں گے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نہیں مانوں گا ان کے قول، کیونکہ سفیان نے کہا. تو یہ جو روایت آئی ہے نا میرے عزیزو، یہ جو روایت آئی ہے رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کے ضمن میں کہ سفیان ثوری ایک جھوٹا شخص تھا. سفیان ثوری کیا تھا؟ ایک جھوٹا شخص تھا، ایک فاسق آدمی تھا. وہ اہل بیت علیہ السلام سے شیخین کے حق میں جھوٹی حدیث بنا کے روایت کرتا تھا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو اس کے ضمن میں اس نے جو وہ ایک شخص آیا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کیا حدیث سیکھی ہے، ہمیں کچھ سنا دو. اس نے جو احادیث سنائی اس احادیث میں یہ احادیث ہے، یعنی جھوٹی احادیث کے ضمن میں. اس کا حدیث کا پس منظر یہ ہے نہ کہ یہ واقعا صحیح حدیث کے طور پہ آئی، یہ جھوٹی حدیث کے طور پہ آئی ہے. سفیان ثوری ہمارے روایات میں ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک ملعون آدمی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا صدیر فاریک الصادین عن دین اللہ، کیا میں تجھے وہ لوگ دکھا دوں جو لوگ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو علماء لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، میں ان کو تمہیں دکھا دوں. ثم نظر الى ابی حنیفہ وسفیان الثوری فی ذلك الزمان وهم فی حلق فی المسجد، یہ حلق فی المسجد. پھر انہوں نے نظر ڈالا کس کی طرف؟ ابو حنیفہ کی طرف اور سفیان ثوری کی طرف، وہ لوگوں کے حلقے میں یہ بیٹھے. فقال هؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا هدى من اللہ ولا کتاب مبین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اللہ کے بغیر ہدایت کے اور قرآن کے خلاف سنت کے خلاف لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سفیان ثوری ہمارے نزدیک ایسا آدمی ہے. تو آپ جو ہیں آپ کو وہ جو حدیث آپ نے دیکھیں اس حدیث کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھتے فل حدیث، وہ 3-4 صفحوں کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے تو آپ استدلال نہ کرتے. لیکن آپ کے علماء آپ کے محققین شیعہ حدیث سے اس حدیث کو کھاٹ کے نکالتے ہیں، اس میں سے 2 فقرے وہ پہلے اور بعد میں نہیں دکھاتے کہ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے، تاکہ بتایا جائے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور اس کا راوی ایک جھوٹا آدمی ہے سفیان ثوری. وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں شیعہ کتاب میں آیا کہ من لو اوتیت برجل يفضلني على ابي بکر وعمر جلدت حد المفتری. وہ تو اس طرح نقل کرتے ہیں.